بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتح بیت المقدس اور خلیفہ ثانی فاروق اعظم کا سفر فلسطین۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المقدس پہنچ کر چاروں طرف اپنی فوجی پھیلا دی، اور اس وقت ابو عبیدہ و خالد بن والد رضی اللہ تعالی عنہما بھی بیت المقدس پہنچ گئے۔ اہل بیت المقدس نے جب دیکھا کہ سب بڑے بڑے اسلامی سردار بیت المقدس پہنچ گئے اور قیصر سے مدد کا بھی کوئی امکان نہیں، اور قیصر کا سردار ارطبن بھی ایک رات مصر کی طرف چپکے سے بھاگ گیا، تو انہوں نے مایوس ہو کر ہتھیار ڈال دیے۔ لیکن انہیں معلوم تھا کہ مسلمانوں نے جن شہروں کو فتح کیا وہاں کی باشندوں کی جان و مال سے کوئی تعرض نہیں کیا، اور نہ ہی ان کی جائیدادوں اور عبادت گاہوں پر قبضہ کیا ہے، لیکن بیت المقدس مسلمانوں کے لیے بھی اس طرح مقدس مقام ہے جس طرح عیسائیوں کے نزدیک، کیونکہ اس میں انبیاء سابقین کی بے شمار یادگاریں اور خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شب معراج کی منزل اول ہے۔ اس لیے عیسائیوں کو اندیشہ تھا کہ کہیں مسلمان اس مقدس مقام اور عیسائی زیارت گاہوں کو ان کے ہاتھ سے چھین نہ لے، تو اہل بیت المقدس نے اسلامی سردار کے سامنے یہ تجویز پیش کی کہ اگر خلیفۃ المسلمین خود آ کر عہد نامہ صلح لکھے اور اس پر دستخط کر دے تو وہ شہر کو مسلمانوں کے حوالہ کر دیں گے۔ تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس خبر بھیجی کہ آپ اگر آئے تو یہ شہر بغیر قتل و قتال کے مسلمانوں کے حوالے کر دیں گے۔ جب یہ خبر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچی تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک تھیلا، ایک اونٹ، ایک غلام اور ایک لکڑی کا پیالہ ہمراہ لے کر اور اپنی جگہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ کا عامل مقرر کر کے روانہ ہو گئے۔ آپ کے سفر کی سادگی عام طور پر مشہور ہے۔ کبھی غلام اونٹ کی مہار پکڑ کر چلتا اور فاروق اعظم اونٹ پر سوار ہوتے، اور کبھی غلام اونٹ پر سوار ہوتا اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ کی مہار پکڑ کر آگے چلتے۔ یہ اس عظیم الشان شہنشاہ اور خلیفہ اسلام کا سفر تھا جس کی فوجیں قیصر اور کسریٰ کے محلات اور تخت و تاج کو اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں میں روند چکے تھے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جب بیت المقدس قریب آ گیا تو غلام کی اونٹ پر بیٹھنے کی باری تھی، تو انہوں نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ حضرت بیت المقدس قریب ہے، اچھا ہوگا کہ اب مہار مجھ کو دے دے اور آپ اونٹ پر سوار ہو جائیے۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نہیں بھائی، جس کی جو باری ہے وہ کرے۔ تو بیت المقدس میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ کے مہار پکڑ کر آگے چلتے ہوئے داخل ہو رہے تھے اور اپنے غلام کو اونٹ پر سوار کیے ہوئے تھے۔ عیسائیوں نے یہ سمجھا کہ سواری عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے، لیکن جب مسلمانوں نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر المؤمنین کہہ کر خطاب کیا تو بیت المقدس کے عیسائی پادریوں نے رو دیا کہ اس کے علاوہ اس دنیا کا بادشاہ کون ہو سکتا ہے جو آدمی دنیا کا مالک ہونے کے باوجود ان کے ساتھ نہ کوئی پہرادار، نہ کوئی خادم، نہ کوئی شاہانہ لباس، اور مدینہ سے بیت المقدس تک صرف 2 آدمی کا سفر۔ یہ شخص تو بالکل تمام انبیاء کرام کی مانند ہے، اور ایسے لوگ ہی دنیا و آخرات کی بادشاہ ہوتے ہیں۔ یہ واقعہ رجب 16 ہجری میں ہوا جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس عیسائی سردار آئے تو آپ نے یہ خط اور عہد نامہ لکھا: اللہ کا بندہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المؤمنین کی طرف سے اہل الہ کو یہ امن نامہ دیا جاتا ہے کہ اہل الہ کی جان و مال، گرجوں صلیبوں سب کو امن دی جاتی ہے، بیماروں اور تندرستوں اور سب مذہب کے لوگوں کو یہ امان شامل ہے۔ وعدہ کیا جاتا ہے کہ نہ ان کی عبادت خانوں پر قبضہ کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں گرایا جائے گا، ان کے دینی معاملات میں مداخلت نہ کی جائے گی، اور یوں بھی کسی کو کوئی تکلیف نہ دی جائے گی، البتہ ان کے پاس یہود نہ رہنے پائیں گے۔ اہل الہ کا فرض ہے کہ وہ جزیہ ادا کرتے رہے اور متحارب رومیوں کو اپنے شہر سے خارج کر دے۔ جو رومی شہر سے نکلے گا اس کی جان و مال سے کوئی تعرض نہ کیا جائے گا حتیٰ کہ وہ اپنے وطن سلامتی کے ساتھ پہنچ جائے۔ اگر اہل الہ میں سے کوئی رومیوں کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو وہ بھی جا سکتے ہیں، لیکن اگر رومی بھی امن پسندانہ طور پر رہنا چاہتا ہے تو انہیں بھی انہی شرائط کے ساتھ رہنے کی اجازت ہے۔ اس امن نامہ کی اللہ اور اس کے رسول اور آپ کے خلیفہ اور جملہ مومنین ذمہ داری لیتے ہیں۔
کہ اس عہد نما کی تکمیل کے بعد اہل شہر کی دروازے کھول دے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس میں داخل ہو کر سیر کی۔ اس دوران عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطریق سے پوچھا کہ میں ایک مسجد بنانا چاہتا ہوں، کون سی جگہ اس کے لیے موزون ہوگی؟ تو بطریق نے کہا صخرہ پر بنائیے جہاں خدا نے یعقوب سے کلام کیا تھا۔ لیکن عیسائیوں نے اس مقام کو یہودیوں کی مخالفت پر مزبلہ بنا دیا تھا اور ہر قسم کے نجاست وہاں ڈالتے ہیں، جیسا کہ یہودیوں نے مقام صلیب کو عیسائیوں کی عداوت پر مزبلہ بنا دیا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جگہ کی نجاست ہٹا کر وہاں ایک مسجد بنوائی۔ پھر فلسطین کا دوسرا علاقہ راملہ بھی بیت المقدس کی شرط پر فتح ہو گیا اور پورے فلسطین مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔